آج کا بھی بڑا خوبصورت ٹاپک ہے صلح حدیبیہ۔ پہلا سوال حضرت یہ ہے کہ صلح حدیبیہ کو ابتدا میں صحابہ کرام نے مشکل کیوں سمجھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت شرائط کو کیوں قبول کر لیا؟ یہ صلح بعد میں کیسے بڑی فتح ثابت ہوئی کہ بعد میں ان کے لیے وہ کافی فائدہ مند ثابت ہوا؟ تو کیا وقتی صبر طویل کامیابی لا سکتا ہے؟ السلام علیکم جی، ویلکم بیک ٹو دا ٹی کیو پوڈ کاسٹ۔ اٹس می طہا عوان فرام ٹی کیو پوڈ کاسٹ۔ 14 رمضان المبارک کے یہ خوبصورت ایام ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آج پھر موجود ہے۔ آج کا بڑا خوبصورت ایک ٹاپک ہے صلح حدیبیہ کیوں کی گئی؟ اس پر کچھ مختصر سے سوالات ہیں، وہ آج ہم ریکارڈ کرنے کی نشست کرنے کی کوشش کریں گے اور جاننے کی بھی کوشش کریں گے۔ میرے ساتھ آج موجود ہیں حضرت قبلہ پیر مجتبیٰ فاروق گل بادشاہ صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت کیسے ہیں آپ؟ شکر اللہ کا، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ حضرت پچھلی نشستوں میں آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں ہمیں غزوہ احد اور ہجرت مدینہ، فتح مکہ، ان کے بارے میں آپ نے ہمیں سمجھایا، گائیڈ کیا۔ آج کا بھی بڑا خوبصورت ٹاپک ہے صلح حدیبیہ۔ بے شک۔ پہلا سوال حضرت یہ ہے کہ صلح حدیبیہ کو ابتدا میں صحابہ کرام نے مشکل کیوں سمجھا؟ دراصل صلح حدیبیہ 6 ہجری کو پیش آئی اور اس وقت مسلمان جو ہے وہ مدینہ سے مکہ کی طرف جا رہے تھے عمرہ شریف کی سعادت حاصل کرنے۔ ٹھیک ہے، تو حدیبیہ کے مقام پہ جو ہے وہ روکا گیا اور ایگریمنٹ کیا گیا۔ ٹھیک ہے، اور پھر اس ایگریمنٹ میں بہت سی سخت شرائط تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حکمت عملی، ایک اسٹریٹجی کی وجہ سے مانی، اور ابتدائی طور پہ وہ مشکل ضرور لگا کہ اس سال اس ایگریمنٹ میں یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ اس سال مسلمان جو ہیں وہ مکہ شریف داخل نہیں ہوں گے، عمرہ نہیں کریں گے، نہیں کر سکیں گے، اور اگلے سال جو ہیں وہ مسلمان آئیں گے، 3 دن مکہ میں قیام کریں گے، عمرہ کریں گے، لیکن ہتھیار کے بغیر آئیں گے، صرف تلوار نیام میں ہوگی، اور 3 دن کے لیے صرف وہ آئیں گے۔ اس طرح کی مختلف مشکل شرائط تھی۔ ٹھیک ہے، یہ صحابہ کرام کو درپیش ہیں۔ ٹھیک ہے، حضرت بتائیے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت شرائط کو کیوں قبول کر لیا؟ دیکھیں، یہ ایک بہت بڑی جو ہے، اگر آپ تاریخ اسلام کو بھی پڑھیں یا دنیا کی تاریخ کو پڑھیں جی، تو کبھی کبھی ایک بڑے مقصد کے لیے ٹھیک ہے، چھوٹے مقصد کو جو ہے وہ، یا کبھی کبھی ایک قربانی دینی پڑتی ہے بڑے مقصد کے حصول کے لیے۔ ٹھیک ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس دور میں اسلام جو ہے اس کی اشاعت ہو رہی تھی، پھیل رہا تھا، اور اس وقت اگر 2 فریقین کے درمیان صلح ہو جاتی تو اسلام زیادہ اچھے طریقے سے پھیل سکتا تھا۔ مختلف قبائل جو تھے وہاں تک دین اسلام کا میسج لے کے جانے میں آسانی تھی۔ جی، تو اس ایگریمنٹ میں جو سب سے بڑا ایک پلس پوائنٹ تھا وہ 10 سال کے لیے جنگ بندی تھی۔ 10 سال کے لیے، اور سب سے بڑی یہ بات تھی کہ اس میں مسلمانوں کا اس میں یہ فائدہ تھا کہ وہ قبائل، وہ لوگ جو اہل قریش کے خلاف تھے، وہ مسلمانوں کی صفوں میں داخل ہو رہے تھے، دین اسلام تیزی سے پھیل رہا تھا۔ جی، تو ان شرائط کو دراصل قبول کرنے میں یہ حکمت عملی تھی کہ دین اسلام کی اشاعت کی جائے بغیر لڑائی کے، بغیر جنگ کے، اور اسلام کو پرامن طریقے سے پھیلایا جائے۔ ٹھیک۔ یہ صلح آپ نے بتائی، صلح ہو گئی، یہ صلح بعد میں کیسے بڑی فتح ثابت ہوئی؟ جی، یہ صلح سب سے بڑی فتح اس طریقے سے ثابت ہوئی کہ وہ لوگ جو مخالفین تھے اہل قریش کے، جی، وہ قبائل، وہ تمام جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، دین اسلام کی تعلیمات کو سنا، جی، اور دین اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے۔ تبوک کے مقام پہ بہت سے قبائل، خیبر کے مقام پہ کچھ قبائل تھے وہ داخل ہوئے۔ اس طرح جو آؤٹ سکرٹس تھی ٹھیک ہے، مکہ کی، مدینہ کی مختلف جو آؤٹ سکرٹس تھی، اس میں اسلام پھیلنا شروع ہو گیا تھا۔ جو عرب کے مختلف علاقے تھے اس میں اسلام پھیلنا شروع ہو گیا۔ ایک یہ بہت بڑی فتح تھی، اور دوسری فتح یہ تھی کہ مسلمانوں کو یہ موقع مل رہا تھا کہ مسلمانوں کو چند سال جنگ بندی کی وجہ سے مسلمان اپنے وسائل زیادہ جو ہے وہ تبلیغ کی طرف لگا رہے تھے، نشر و اشاعت کی طرف لگا رہے تھے، اپنی حکمت عملی جو ہے وہ اس طرف لے کے جا رہے تھے۔ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ بعد میں ان کے لیے وہ کافی فائدہ مند ثابت ہوا، تو کیا وقتی صبر طویل کامیابی لا سکتا ہے؟ کیسے لا سکتا ہے؟ بے شک اللہ پاک نے
صبر کرنے والوں کو ایک بڑا مقام دیا ہے. بے شک. قرآن کریم میں جو لوگ صبر کرتے ہیں اللہ پاک نے ان کے لیے کہا کہ اس دنیا میں بھی ان کے لیے اجر ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے اجر ہے. تو صبر جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ مومن کی میراث ہے, ایک وہ دولت ہے بہت زبردست کہ اگر انسان اپنا لے. جیسے روزہ ہے, روزے کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ روزہ آدھا روزہ صبر ہے, کہ جب انسان روزے کی حالت میں ہو تو صبر کرے, بہت گہری بات, گالم گلوچ نہ کرے, بے شک, بھوک و پیاس کو برداشت کرے, جی, اپنے نفس پہ کنٹرول کرے. تو یہ صبر جو صحابہ کرام نے کی جی, اس سال عمرہ نہ کر کے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ مشکل فیصلہ کیا, لیکن اس کے پھر جو آپ دیر پا نتائج دیکھیں کہ اس کے بعد مسلمانوں کتنے زیادہ مسلمان جو ہیں وہ تعداد میں اضافہ ہوا, کتنی مختلف جو قبائل تھے وہ مسلمانوں کے ساتھ ملے, اور یہ اس کے بعد پھر مسلمان تعداد میں بڑے ہوئے, اور پھر آپ دیکھیں کہ آگے فتح مکہ اور بڑے بڑے پھر غزوات میں مسلمانوں نے فتح حاصل کی. ٹھیک ہو گیا حضرت, آپ کا بہت شکریہ. صلح حدیبیہ کا آج بڑا خوبصورت ٹاپک تھا, اس پر گفتگو ہوئی اور بڑے خوبصورت انداز میں آپ نے اس کو سمجھایا اور بڑا کچھ ہمیں سیکھنے کو, جاننے کو, سمجھنے کو ملا. آپ کا بہت شکریہ. امید ہے آج کا یہ خوبصورت ٹاپک تھا صلح حدیبیہ, اور اس پر ہم نے جو ہے وہ گفتگو کی, بہت کچھ سیکھا, سمجھا, جاننے کو بہت کچھ ملا. تو امید ہے ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے گی. اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ہمارے چینل کو فالو, لائک, شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. کیپ سپورٹنگ اینڈ کیپ جوائننگ. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.